لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الإيمان بالله والنفع لعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء، الشرك بالله والزر لعباد الله. صلوات بر محمد و آلہ. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم محمد حسنین ابن محمد عسکری مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. صلوات بر محمد و آلہ. موت سب کو آنی ہے. بقول مولانا ابن حسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کے، اور آپ لوگوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا، سنا بھی. ہم لوگوں کا بچپنا تھا، چھوٹے چھوٹے تھے لکھنؤ میں جب، تو زبان ان کی بڑی زبردست تھی. تو اس پہ ایک جملہ کہتے تھے کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، چاہے شاہ ہو یا نو شاہ ہو. وہ پرانے لوگوں کی پرانی زبان، ہم لوگوں کے پاس وہ زبان کہاں ہے. لیکن یہ ہے کہ موت کا اگر احساس ہو جائے آدمی کو نا، تو بہت حد تک بریک لگ جاتا ہے. سمجھے آپ؟ اس لیے کہ اللہ نے جو ہم لوگوں کا دل بنایا ہے نا، تو نفس جو ہے وہ کئی طرح کے ہیں اندر. ایک کا نام ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کیا کہ اگر ہم نے کچھ غلط کر دیا تو وہ اندر ہی سے ہم کو کوئی چیز ہے جو کہتی ہے کہ وسیعتاً یہ کام تم نے ٹھیک نہیں کیا. یہ محسوس کرتے ہوں گے سب لوگ کہ صاحب چوراہے پہ جو ہے وہ گالی دے کر کے چلے آئے، یار کچھ زیادہ ہو گیا. تو یہ کون ہے؟ اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. اس کے مقابلے میں ہے نفس امارہ. نفس امارہ کیا ہے؟ اکساتا ہے. ابے ہاں دیکھ لیا جائے. سمجھ گئے آپ؟ اس کے بارے میں بھی قرآن میں ہے. جناب یوسف کی زبانی سورہ مبارکہ یوسف میں ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے نفس کو بہت پاک و پاکیزہ نہیں کہتا صاحب. یہ نفس تو کمبخت جو ہے وہ بہت زیادہ اکساتا ہے برائیوں کے اوپر.
تو اس کا کام ہے برائی کے اوپر اکسانا. تو کیا کریں کہ تھوڑا سا یہ کنٹرول میں آ جائیں؟ تو اس کے کئی طریقے کتابوں میں بتائے گئے ہیں. من جملہ یہ کہ واعظ کی نصیحتیں، واعظ کی جو ہے وہ مجلسیں منعقد کرو، نصیحتوں کی بزم بیٹھا لو، ایک دوسرے کو نصیحت کرو. ایک اس میں کہا گیا کہ مولا نے کہا، عجیب ہے، بنی احیِ قلبک بالموعظہ. اچھا آپ بتائیے، معاذ اللہ امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کی ضرورت ہے؟ ہاں، معصوم ہے. لیکن فارسی میں ایک مثل ہے نا، ایاک آنی واسمعی یا جارا، کہہ رہے ہیں تم کو سنو تم، ہے نا. تو یہی وہاں بھی ہے کہ بظاہر خطاب امام حسن سلام اللہ علیہ سے ہے، لیکن سمجھانا ہم کو ہے. فرمایا بنی احیِ قلبک بالموعظہ، بیٹا اپنے دلوں کو زندہ کرو واعظ کے ذریعے سے، نصیحتوں میں جاؤ. چھوڑ دو گے آنا جانا، یہ دل مردہ ہو جائے گا. احیِ، اس کو زندہ کرو. ایک روایت میں ہے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، زنگ سمجھ رہے ہو نا بابو؟ زنگ مانے، ہاں اسی لیے میں بہت ٹھیٹ زبان، مرچا. تو جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، مرچا لگتا ہے، ویسے ہی دل کو بھی زنگ لگتا ہے، مرچا جاتا ہے دل بھی. تو اس کو کیسے سان لگائی جائے؟ روایت کہتی ہے بالموعظہ، واعظ کی محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھو، ایک دوسرے سے جب ملو تو ایک دوسرے سے کہو کہ یار کچھ ہم کو نصیحت کرو. اپنے کو بہت قابل اور نیک اور بڑا مومن نہ سمجھو، یہی سمجھ انسان کو برباد کر دیتی ہے. یہ جس دن احساس ہو جائے گا نا، اسی لیے جو ہے وہ بعض بزرگ جو ہیں وہ پہلے بڑی جو میں نے ہمارے یہاں مرحوم اللہ تغریق رحمت کرے تقی الحیدری صاحب قبلہ کا نام سنا، تو جب ممبر بیٹھے تو کچھ دیر تک ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے. تو ایک دن ہم نے پوچھا کہ حضور پڑھتے کیا ہیں آپ، کون سی دعا ہے؟ کہتا ہے کہ دعا ہوا کہ اب اللہ سے توسل کرتا ہوں کہ خدا ٹھیک ٹھاک رکھے ممبر میں بیٹھ کر کے. تو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ دعا بہت ضروری ہے کہ انسان سب کو اس کی حیثیت میں رکھے، اس کے قابو میں رکھے. تو ایک طریقہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کی جائے، پتہ نہیں کب کس کی بات کس کو لگ جائے. دوسرا طریقہ جو بتایا گیا ہے کتابوں میں، قبرستان جاؤ اور بیٹھو، دیکھو یہ ہمارے ابا کی قبر ہے. اب آپ کئے بھائی ہیں ناٹے بھیا؟ 5 بھائی یہ ہیں، 5 بھائی ہم بھی ہیں. تو ان کے ابا کے پاس ان سے 5 گنا کھیت تھا کہ نہیں تھا؟ ہمارے باپ کے پاس ہم سے 5 گنا زیادہ جائیداد تھی کہ نہیں تھی؟ تو جا کے ذرا قبر کے پاس ابا کے بیٹھ کے غور کرو کہ یار ہم سے 5 گنا زیادہ ان کے پاس تھا، یہ کیا کہ لے کے گئے؟ تو 1/5 میں ہم کیوں اتنا اینٹ رہے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، اور واعظ کی محفلیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے ضروری نہیں. اچھا اب مزاج آدمی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. ان کو جو ہے وہ پسند ہے واعظ و نصیحت، ان کو پسند ہے کیا؟ چھت اڑ جائے فضائل. صحیح کون ہے؟ کہا اگر یہ خالی واعظ و نصیحت کے چکر میں ہے تو یہ بھی غلط ہے. اگر یہ خالی جو ہے وہ واہ واہی کے چکر میں ہے یہ بھی غلط ہے. ممبر جو ہے وہ ہر اعتبار سے گڑھنے کی جگہ ہے. لوگوں کو نصیحت بھی کرو، اہل بیت کے فضائل بھی سنو، دونوں ضروری ہے بھائی. صلوات بر محمد لیکن اچھا اب یہ ہے کہ کب کیا پڑھنا چاہیے، یہ آدمی کے اپنے سمجھ کے اوپر وہ کرتا ہے. اب مثلا فرض کیجئے 13 رجب کی محفل ہو، ہم بیٹھ کے نصیحت کرنے لگے تو ہم سے بڑا گدھا کوئی ہے؟
یار 13 رجب کو بھی. لیکن اب اگر کسی کے باپ کے 40ویں کی مجلس ہے تو ایک بہانہ ملا نا, تو بھیا اس بہانے سے اب آؤ کہ بھیا خالی وہ نہیں مرے ہیں, مولوی صاحب تم کو بھی مرنا ہے. تو ایسی جگہوں پر نصیحت کی. تو عموماً جو ہے 40واں برسی اس طرح ٹائپ کی مجلسوں میں ہم اسی طرح کی بات کوشش کرتے ہیں کریں, تاکہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو چوتھ دن, کبھی تو غیرت آئے گی. یار وسیع حسن ممبر سے اس طرح کی بات کرتے ہو, خود تو ٹھیک ہو, تو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پبلک پہ اثر ہو نہ ہو, اگر کچھ دماغ دل ٹھیک ہے تو خود پہ شاید اثر ہو جائے. تو میں نے جو آج حدیث پڑھی ہے, دیکھیے ہندی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے مہا. مہا کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نیکی کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پن. پن. اور گناہ کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پاپ. تو بڑا گناہ, بڑی نیکی میں وہ وزن نہیں دکھتا جو ہندی میں کہنے میں سمجھ میں آتا ہے. مہا پن ہے نا, اور مہا پاپ. کم از کم آج کی مجلس میں اتنا بتا دیں اپنے بچوں کو کہ مہا پن کیا ہے, مہا پاپ کیا ہے. اس ایک چیز پہ عمل کر لیں, بقیہ دھیرے دھیرے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. صلوات. آج میں پڑھوں گا مہا پن کیا ہے, آج میں پڑھوں گا کیا مہا پن کیا ہے اور مہا پاپ کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ سب سے زیادہ نیکی کیا ہے اور سب سے بڑی برائی کیا ہے. لیکن جو رسول اس دنیا میں دین لے کے آئے, اگر وہ فرما دیں کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے, تب تو مانیے گا نا. اگر وہ کہہ دیں کہ اس سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے, تب تو مانیے گا نا. یا اللہ مجھے زبان میں اثر دے, توفیق عطا فرما کہ ان کو بھی اثر ہو اور ہم بھی اس پر عمل کر سکیں. میں نے جس حدیث کو عنوان کلام قرار دیا ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سنیے بس. پیغمبر فرماتے ہیں کہ خصلتان, جو حدیث میں نے پڑھی ہے, خصلتان لیس فوقہما من البر شیء. دو چیزیں ہیں جس سے اوپر کوئی نیکی ہے ہی نہیں. یہ دو کام مین ہیں, اس سے بڑھ کے کوئی, یعنی مہاپن. کیا؟ نمبر 1 الایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا. ظاہر سی بات ہے کہ ایمان ہی نہیں ہوگا تو کسی نیکی کو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی. اور ایمان باللہ کا مطلب نہیں خالی لا الہ الا اللہ, وہ 8ویں امام نے پہلے ہی فرما دیا ہے, لیکن بشرطہا و شروطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. ایمان باللہ کا مطلب لا الہ الا اللہ بھی ہو, محمد رسول اللہ بھی ہو, علیون. تو دو چیزیں ہیں جس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. نمبر 1 الایمان باللہ, اللہ پر ایمان. 2 والنفع لعباد اللہ. ایک لائن میں پیغمبر نے فرما دیا, نماز روزہ یہ وہ سب ایک طرف, مین چیز کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. کیا؟ والنفع لعباد اللہ, اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا. پورا اسلام پیغمبر نے اس میں خلاصہ کر دیا, اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا, نفع پہنچانا. پھر اس کا الٹا بھی فرمایا, وَخَصْلَتَانْ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَيْءٌ. اور 2 خصلتیں ہیں کہ جس سے بڑھ کے کوئی گناہ, کوئی جرم, کوئی برائی ہے ہی نہیں. کیا؟ الشرک باللہ, خدا کا شریک قرار دینا, وَالضَّرُّ لِعِبَادِ اللہ, اور اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا. چوراہے پر وسیع حسن صاحب نے نہال کو خوب بے عزت کیا, آبرو تو چلی گئی بیچارے کی. اب آگے کہہ رہے ہیں آج بیٹا کو سمجھا دیا, سمجھ میں آئے گا ان کے بہت ٹیٹے جو ہے وہ کرتے ہیں جو ہے. آج ان کی دین کیا کہتا ہے
مہا پاپ کر کے آئے ہو مولوی صاحب. کسی بندے کو نقصان پہنچانا اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد. آپ غور کر رہے ہیں. لہذا یہ دو چیز، اگر یہ دو چیز ٹھیک ہو جائے نا تو پورا اسلام آپ کا سدھر جائے گا. کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ کوشش یہ کریں جہاں تک ہو سکے اس کو فائدہ پہنچے. آپ کہیں گے مومن، میں نے کہا مومن کی بات ہوتی تو رسول اللہ مومن نہ کہتے. رسول اللہ نے نہیں کہا مومن کو فائدہ پہنچانا سب سے بڑی نیکی ہے. دیکھیے دین کتنی بڑی بات کرتا ہے. دین تعصب نہیں سکھاتا. انسان مسلمان نہیں، النفع لعباد اللہ، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا. بندہ کون ہے؟ جو انسان اس دنیا میں ہے وہ چاہے اللہ کو نہ بھی مانے مگر بندہ اسی کا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا بات کیا ہے. اور اگر میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا. چاہے جو ہو، ہماری ذات سے نفع پہنچنا چاہیے، نقصان. اگر یہ دو کام کر لے گئے تو مہا پن کر لیا، مہا پاپ سے بچ گئے. اور جو آدمی مہا پن کر لے پھر اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا؟ ابھی میں دھیرے دھیرے آ رہا ہوں. صلوات بر محمد و آل. اب آپ سنیے داستان. جناب موسیٰ علیہ السلام کو تو نام سنا ہوگا نا، حضرت موسیٰ. سلام علیکم، تشریف لائیے. ایک اور صلوات بر محمد. تو جناب موسیٰ جا رہے تھے مناجات کے لیے. تو آپ جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کہلاتے ہیں، ہے نا. تو مناجات کے لیے جا رہے تھے تو ایک دہریہ، یعنی جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، کمیونسٹ ٹائپ کا، کہنے لگا کہا ہو موسیٰ کہ ہر. تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ جا رہا ہوں اللہ سے مناجات کے لیے. اب بدماشی دیکھیے آپ. کہتا اے موسیٰ جا کے اپنے اللہ سے کہہ دینا. اب اس سے بڑی بدتمیزی نہیں ہو سکتی. جا کے اپنے اللہ سے بولیے کہہ دینا کہ ہم کو اس کا بندہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. روزی ووزی نہ دینا ہو نہ دے، ہم کو پرواہ نہیں ہے اس کی روزی ووزی کی. آپ بتائیے اس سے بڑی بدتمیزی کچھ ہو سکتی ہے؟ ہم لوگ تو اتنی بات پہ بگڑ جاتے ہیں، سطنت پتنت آنا جانا بند ہو جاتا ہے. اس کو تو ابھی بجلی گرتی اب بے ختم ہو جانا چاہیے تھا نا، اگر اللہ میاں کا مزاج ہمارے آپ کی طرح ہو. صلوات بر محمد آئے کہ نہیں تو اسی دم ختم ہو جانا چاہیے تھا. انگوٹھی دیتی سائل کو سخاوت ناز کرتی ہے، بنا کعبہ جیسا خانہ طہارت ناز کرتی ہے. بنا اسلام نامی پر تصدق جان کرتا ہوں، علی کے نام پہ اولاد بھی قربان کرتا ہوں. ایک نعرہ حیدری. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خدا توفیق میں اضافہ کرے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم ہے بہت کم ہے نا. اچھا، اور کوئی ہمارا گناہ رہا ہوگا، کوئی نالائقی رہی ہوگی کہ جس وجہ سے اللہ نے یہاں 5 مجلسیں پڑھنے سے محروم کر دیا، تب ایک ٹھو ملی ہے پڑھ لیتے ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب آپ سوچئے اتنی بڑی بدتمیزی سوچ سکتا ہے آدمی؟ جا کے کہہ دیجئے گا اپنے اللہ سے ہم کو شرم آتی ہے تیرا بندہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو. روزی دینا ہو دے، نہ دینا ہو ہم کو بہت کوئی پرواہ نہیں ہے. جناب موسیٰ چلے گئے، مناجات ہوئی، پلٹنے لگے. اللہ نے کہا کیا موسیٰ جا رہے ہو؟ جہاں اللہ جا رہے. اور پیغام
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے مجھے شرم آتی ہے دہراتے ہوئے، اور تجھ کو تو سب پتا ہے، کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر موسیٰ بیان کر دیتے تو جھوٹ بولتے کہ سچ؟ سچ بات تھی نا، لیکن موسیٰ نے نہیں کہا۔ اللہ نے کہا موسیٰ پیغام کا پالنے والے تجھ کو تو پتا ہے، میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے دہرانے کی۔ گویا آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھا دیں، بابو ہر سچی بات بیان نہیں کی جاتی۔ بھیا ہم بات کہاں پھرچی بولتے ہیں، نہیں بولتے، ہم سچ بولتے ہیں۔ ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ ضرور بولیے، تھوڑا چپ رہ کے بھی دیکھیے، صلوات میں غور کریں، نہیں کہ تھوڑا چپ بھی رہیے۔ ہر صحیح بات بولی نہیں جاتی۔ تو یہ لوگ تو جو ہے وہ ڈائریکٹ ایران والے ہیں، تو یہاں کے مدرسے میں پڑھا نہیں ان لوگوں نے۔ ہم لوگ تو این قدر والے ہیں نا، تو ہم لوگوں کو گلستہ وغیرہ پڑھائی جاتی تھی۔ سنیے آپ بات آگے کہ ہر صحیح بات بھی دہرانا، بولیے نہیں صحیح، پہلے دیکھو جانچو بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ تو اس میں شیخ سعدی نے ایک قصہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو ایک قتل کا حکم دے دیا، تو اب تو مرنا ہے نا، تو چاہے 9 من مٹی چاہے 10 من، تو دل کی بھڑاسا ہی نکال لے۔ وہ لگا بادشاہ کو گالیاں دینے، آخر کیا اب تو مرنا ہے نا۔ عربی میں اسی لیے ایک تو شعر ہے بڑا زبردست، کہتے ہیں اذا یئس الانسان طال لسانہ کالصنور المغلوب یصول علی القلب، کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کتا کسی بلی کو دوڑائے تو بھاگتی بھاگتی جب دیکھتی ہے پکڑ جائیں گے تو جھپٹا مار ہی دیتی کہ اب تو مرنا ہے، تو 4 ناخن گاڑ کے مرے ہے نا، اب تو مرنا ہے۔ تو اس نے بھی سوچا یار اب تو مرنا ہے، لگا بادشاہ کو گالی دینے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ بادشاہ بہرا تھا۔ پھر سنیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کو سنیے، آپ سن کے بہرے بن جانا بھی کبھی کبھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ سب ہے صلوات، ہر بات سنی نہیں جاتی۔ بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ تو ایک بڑا شریف وزیر تھا، اس نے کہا کہ سرکار کی زندگی کی دعا مانگ رہا ہے، ایک دم سراسر جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ہر جگہ گروپ بازی ہوتی ہے، چاہے وزیر لوگ ہوں، چاہے جو ہے وہ آئی ایس ہوں، چاہے پی سی ایس ہوں، ارے اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے نا، اس میں بھی 4 گروپ ہو جاتے ہیں، تو ہر جگہ تو وزیروں میں بھی۔ تو ایک وزیر جو ان سے تپتا تھا، اس کو چانس مل گیا، ہم جیسے وزیروں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے سچ کے علاوہ کچھ اور بولا جائے۔ یہ سرکار کو گالیاں بک رہا تھا اور یہ ہمارے وزیر صاحب کہہ رہے ہیں عمر کی دعا مانگ رہا تھا، سراسر جھوٹ۔ تو بادشاہ تو خدا ہی سنے تھا کہ گالی بک رہا ہے، تو بادشاہ تو بہٹیا رہا تھا نا، بہٹیانے میں بھی کبھی کبھی بڑا تگڑا ثواب ہے۔ ہاں صلوات بر محمد بادشاہ نے کل سنا ہی تھا۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ سنیے، اس کے جھوٹ سے ایک آدمی کی زندگی بچ رہی ہے، آپ کے سچ سے ایک آدمی کی زندگی جا رہی ہے۔ اب بولیے یہاں جھوٹ صحیح ہے کہ سچ بولنا؟ اسی پر ایک شعر لکھا پھر سعدی نے، دروغ مصلحت آمیز بے زراستی فتنہ انگیز، وہ جھوٹ جو مصلحت والا ہو، مثلا 2 لوگوں کو ایک کر رہا ہو، وہ کہیں بہتر ہے اس سچ سے جو سماج میں فتنہ برپا کرتے۔ ہر جگہ سچ نہیں بولا جاتا۔ جناب موسیٰ بولتے تو جھوٹ تھوڑے بولتے، سچ بولتے، مگر موسیٰ نے چپ رہ کے ہم لوگوں کو سبق دیا
بابو تھوڑا کنٹرول رکھو، ہر بات مت دہراؤ جا کے. نہیں چچی اللہ قسم اپنے کان سے سنے ہیں. ارے لعنت ہو تمہارے کان پر جو گھر کسی کا برباد کر دے. صلوات بر محمد و آل ایک عالم تھے تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور آپ کو فلاں صاحب بہت برا بھلا کہہ رہے تھے. کہنے لگے مگر تم سے شریف ہے وہ، یہ تو گئے تھے چڑھانے کے چکر میں آئے. تو کہنے لگے حضور آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے وہاں چوراہے بیٹھ کے. تو اس عالم نے کہا مگر تم سے بہتر ہے. مطلب کہ وہ پیٹھ پیچھے کہہ رہا تھا کل بتیا تم میرے منہ پہ کہہ رہے ہو یار، تم سے بہتر ہے. تو کل ملا کے یہ ہم اپنے آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ آپ لوگ تو اپنے بچوں کے بھیا ہر بات دہراؤ مت، ہر بات پہنچاؤ مت، چاہے سچی ہے کیوں نہ ہو. پہلے دیکھ لو کہ سماج سے میں اس سچ بولنے کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے. یہ سب سے اہم ہے. فتنہ، وہ روایت کہتی ہے وہ قرآن کہتا ہے استغفر اللہ، قرآن کہتا ہے والفتنة اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خوب. تو جناب موسیٰ نے بولیے نہیں کہا. اللہ نے کہا موسیٰ پیغام تجھ کو پتا ہے، ہم نہیں دہرائیں گے. کہا ہاں ٹھیک ہم کو پتا ہے. یہی کہا نا اس نے کہ شرم آتی ہے بندہ کہتے ہوئے، اس کو جا کے کہہ دینا کہ تجھ کو بندہ کہنے میں شرم آتی ہوگی مگر مجھ کو تیرا رب کہنے میں شرم نہیں ہے. خدا یہ ہے، اللہ یہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور پھر ہوا بھی وہی کہ بعد میں پھر وہی بڑا زبردست مومن ہوا جناب موسیٰ کے ساتھ ہوا. تو جب اللہ میاں اتنا اوائڈ کر رہے ہیں، ان کو تو 1 منٹ نہیں لگتا اس کا پتہ ہی چلتا ہے نا. لیکن اللہ نے اوائڈ کیا اور بعد میں پکا مومن موسیٰ کا ساتھی ہوا. کچھ سمجھے؟ اگر دین کا درد ہے نا تو اس طرح سے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، سماج میں فساد برپا مت کرو. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ طریقہ ہے ٹھیک کرنے کا، یہ انداز ہے ٹھیک کرنے کا. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ بندہ کسے کہتے ہیں. بات ہماری یہاں ہے کیا؟ بندہ بولیے کوئی بھی ہو. پیغمبر نے کیا، اسلام کی تعلیم یہ ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ بندوں کو فائدہ پہنچانا. نہیں کہا مسلمانوں کو، نہیں کہا مومنوں کو، بلکہ بندہ جو بھی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے. یعنی جب نیکی کی بات آئے گی تو بغیر یہ دیکھے ہوئے کون سنی ہے، کون شیعہ ہے، کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، جتنی بھلائی کر سکتے ہو اتنی بھلائی کرو. نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتے ہو یہ کہہ کے نہیں ارے صاحب یہ کون شیعہ ہے. خبردار، سب سے بڑا جرم بندہ خدا کو نقصان پہنچانا ہے. اب اس سے اور آگے چلیے، انسان تو چھوڑیے، اور تب تک شاید 12:30 بج بھی جائے. انسان تو چھوڑیے، نیکی جو ہے نا حتی جانور. صلوات بر پگڑی لگا کر کے، قبا پہن کر کے جو ہے وہ موٹی موٹی حدیث یاد کر کے بیان کرنے سے آدمی تھوڑے مسلمان و شیعہ ہو جاتا ہے. کیا کہہ رہا ہے دین اس کو دیکھو مولوی صاحب. اس حدیث میں تو عبد ہے، بندہ یعنی انسان، لیکن اور جب جائیے گا تو دین بتاتا ہے کہ بھیا حتی جانور، جانور کے ساتھ بھی اگر آپ نیکی کرتے ہیں اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. پیغمبر کو معراج ہوئی نہال صاحب، کیوں بلایا گیا اللہ کو؟ بولیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھلائیں، ہے نا. تو پورا رسول اللہ کو دکھلایا گیا ہے نا، بھرمڑ کرایا گیا جائے. تو جنت کی سیر بھی کی، کوثر بھی، اور ہر تو اسی میں جنت میں بھی گئے اور جہنم کو بھی دیکھا. تو جہنم کی طرف دیکھا تو وہاں جہنم میں تو کسی کو نعمت ملنا نہیں ہے. کیا ہے؟
ثواب ہی وہ عذاب ہی عذاب ہوگا. تو کئی ٹائپ کا عذاب تھا. کچھ تو ایسا ہے کہ بیان کرنے میں شرم آتی ہے، مگر بیان کروں گا اس لیے کہ ہے حدیثوں میں. تو پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جہنم میں کچھ لوگوں کو یخنشون وجوہہم بعذافیرہم، یہ اپنے چہروں کو نوچے ڈال رہے تھے اپنے ناخون سے. تو میں نے کہا جبریل ان کا کیا گناہ ہے؟ تو جبریل نے کہا صاحب یہ دنیا میں لوگوں کی آبرو سے کھلواڑ کرتے تھے. بے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، تو کی اماں تو ایسی رہی، تو کی بیوی تو وہاں چلی گئی. یہ لوگ دنیا میں لوگوں کی آبرو سے کھلواڑ کرتے تھے. ٹھیک. پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے اور پیچھے سے نکل رہی ہے. یہ تو ایک دم نئے ٹائپ کا عذاب ہوا نا. ارے جبریل یہ کیا چکر ہے؟ کہا صاحب یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپا ہے نا. پتہ نہیں آپ لوگ جلوس ولوس میں جاتے ہیں نہیں جاتے؟ بڑے بڑے گاؤں گئے ہیں کبھی نہیں گئے. تو ہم لوگ کیا ہے نا کہیں کنارے کسی گھر ور بیٹھے رہتے ہیں، تو جب تقریر کا نمبر آتا چلیے مولانا آپ کا نمبر آ گیا، تو وہ تقریر میں تقریباً مجمع جم جاتا ہے. تو ہٹو بچو کرتے جانا ہوتا تھا. بھائی اندھے تو ہیں نہیں کہ آنکھ پھوڑ لیں، تو نظر تو پڑتی ہی ہے نا. تو اب جا رہے ہیں تو معلوم ہوا جو بیچاری آئی ہیں جلوس میں تو پورا نقاب ہے ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہاں تک جو ہے بند ہے، خالی آنکھ دکھائی دے رہی ہے. مگر کل کیے کے بعد ہی چوٹیا نکال کے باہر دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ اے بہنی مین پردوا تو بروے کا رہا، جب اسی کو نکال دینا تھا تو نقابہ کیوں پہنا ہے نا. تو اب دیکھا جہنم میں کچھ عورتوں کو بال پہ لٹکایا گیا. پیغمبر نے کہا جبریل اس کی کیا خطا ہے؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی. خوب یہ بیچ میں آ گئی، چلیے سن لی. اب آئے رسول اللہ کہاں؟ بہشت میں. وہاں عجیب منظر. یہ دیکھیے نیکی کیا کرتی ہے. اللہ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. خود حضرت فرماتے ہیں رأیتو فی الجنہ امرأة مومسہ ای زانیہ، میں نے جنت میں دیکھا ایک زناکار عورت کو. کچھ سمجھ میں آیا؟ ایک منٹ رک جائیے. اپنے کو بہت اونچا اور دوسرے کو بہت ہلکا مت سمجھیے. پتہ نہیں کون کب توبہ کر کے اس کے قریب ہو جائے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلے. ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، جھوم جھوم کے جو ہے وہ نماز شب پڑھنے والے مدینے میں ٹہلتے رہ گئے، اور جو امام حسین کو گھیر کے کربلا لایا تھا وہ علیہ السلام ہو گیا. تو کسی کو ہلکے میں مت لیجئے. کون جو ہے وہ کب توبہ کر لے کب بچ جائے، اور تو اگڑی پگڑی لیے اپنے گھمنڈ میں چور، اور وہ دیکھ کے مسکرا جاؤ مولوی صاحب جہنم میں بہت مزہ لیتے رہو منبر سے. ہو سکتا ہے. تو پیغمبر نے کہا جبریل یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟ مطلب زناکار عورت گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ مطلب جہنم اگر توبہ نہیں کیا تو. کہا صاحب یہ چونکہ زناکار ہے اس لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ کہاں؟ کہ یا رسول اللہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور جب معاف کر دیا تو کہاں جائے گی؟ جنت. تو فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی. اللہ بلا وجہ تو کوئی کام کرتا نہیں. تو اگر معاف کیا تو کچھ تو رہا ہوگا نا. وجہ کیا تھی معاف کرنے کی؟ تو اب جو ہے وہ جبریل نے کہا یہ سنیے نیکی. جبریل نے کہا کہ صاحب ہوا یہ کہ یہ ایک دن جا رہی تھی، کیا دیکھا ایک ٹھو کنواں تھا، اور کنویں کے بغل میں آدمی نہیں، مومن نہیں، مسلمان نہیں، شیعہ نہیں، انسان نہیں، جانور. اور جانور میں گائے بھینس بکری یہ نہیں جس سے فائدہ ہے، دودھ کھاتے ہیں. کیا؟ کتا. نجس جانور پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے.
یہ گناہگار ہے مگر دل کی اچھی ہے. ایک بات اور کہہ دیں, نماز شب ایک کو ٹائم کی نہیں چھوٹتی وسیع حسن کی, مگر لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ. تو ایسی مومنیت سے کیا فائدہ؟ تھوڑا لہجہ نرم کرو مولوی صاحب, دین یہ کہتا ہے. خوب, تو یہ جا رہی تھی, گناہگار ضرور تھی مگر دل کی بڑی نرم تھی. ارے بے چین ہو گئی صاحب, بے چین ہو گئی, ادھر ادھر دوڑی دھوپی, کنواں ہے مگر نہ رسی نہ کوئی برتن بالٹی والٹی, کیا کرے کہاں جائے؟ تو اب دیکھیے, جہالت کا اقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بغیر علم کے پھینکنا نقصان دہ ہے, وہ پھنس جائے گا آدمی. تو کتاب میں جو لفظ لکھا ہے وہ لکھا ہے ازار. بہت ڈھونڈا ہم نے ادھر ادھر ڈکشنری, تو یوں تو ازار کے معنی زربند کے ہیں, لیکن وہاں یہ معنی چپک نہیں رہے ہیں. تو اب کیا ہے ازار نہیں معلوم. کوئی روپٹے ٹائپ کا کپڑا رہا ہو, کوئی بڑا کپڑا رہا ہو جو اس وقت جو ہے وہ عرب کی عورتیں رکھتی رہی ہوں, تو اس نے صاحب اپنا وہ کپڑا اتار دیا جو بھی تھا اور کنویں میں ڈال دیا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ناٹے بھائی, ہم لوگوں کے بچپنے میں برسات اور ساتھ میں اتنا اوپر آ جاتا تھا کہ جھک کے جو ہے لوٹا بھر لے, ہے نا, تو ہو سکتا ہے اس طرح کا رہا ہو. تو وہ اس نے اپنا ڈال دیا. وہ صاحب جو بھی کپڑا اس کا تھا ازار کو نکالتی تھی اور کتوا کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی. ایک بار, دو بار, تین بار, یہاں تک کہ کتا بولیے سیراب ہو گیا, اٹھا نکل گیا. اللہ نے کہا ہے ایک عورت مجرمہ گناہگار وہ اتنا رحم رکھتی ہے, ہاں تو میں تو ارحم الراحمین ہوں. اس رحم کی بنیاد پر خدا نے اس کو معاف کر دیا. تو جب ایک جانور کو نفع پہنچانے پر آدمی معاف ہو سکتا ہے, تو انسان, تو مسلمان, تو پھر مومن, تو پھر محب اہل بیت, صلوات در محمد و آل. تو یہ دین ہم کو یہ سکھاتا ہے مولوی صاحب. اچھا ایک چیز بڑی دیکھیے, شیطنوا جو ہے نا اس چین سے نہیں رہنے دے گا. اس نے قسم کھائی ہے کہ بلا برباد کیے چھوڑیں گے نہیں. جھگڑا بہت سی جگہ ہوتا ہے, ہم سے نہال صاحب سے ہو گئی لڑائی, مقدمہ چل گیا, 10 سال 15 سال چلا, پھر لوگوں نے سمجھایا چھوڑو یار, گئے صلح کر آئے. ایک جگہ جو ہے صلوات در محمد نام نہیں لوں گا, تو ایک جگہ جو ہے ابسے میں خاندان ہی میں چچا بھتیجے میں مقدمے بازی ہو گئی, اور چچا نے جو ہے اس کے اوپر بڑا گھناؤنا الزام اپنی گوبر کڑھن کے ذریعے لگا دیا. چلا مقدمہ, تو ایک دن وہ پکڑا انہوں نے ہم کو, کہنے لگے وہ سرور صاحب ہیں تورے فیض آباد کے جج ہیں ہمارے ہیں یار, دیکھو. ہم نے کہا ہم کو پتا ہے کہ 420 کا ہے, بہرحال دیکھتے ہیں. تبھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ جائیں, تب تک معلوم ہوا جج صاحب کی اماں مر گئیں. دفن وفن کے بعد وہ بیچارے میرے کمرے میں آ گئے, او حضور, ارے ہم نے کہا یار وہ ہم کو بھی آنا تھا, تعزیت بھی تھی, ایک ٹھو کام بھی تھا. کہنے لگے اچھا خیر سوئیوں ووئیوں بعد. ہم نے کہا ایک ٹھو کام ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ دیکھو میں سفارش نہیں کرتا, اور کئی سال سے آپ ہیں میں نے کبھی نہیں کہا, مگر یہ فیکٹ یہ ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے, اور ایک مومن آدمی بلا وجہ 420 کی بنا پر چلا جائے. کہنے لگے ٹھیک ہے, ہو گئی بات. اس کے بعد دوسرے ہفتے چھٹی میں آئے تو پھر آئے. کہنے لگے آپ نہ کہتے نا تب بھی ہم اس کو چھوڑ دیتے. ہم نہ کیوں؟ کہنے لگے جس نے الزام لگایا تھا اس کی شکل یہ دیکھ کے پتا چل جا رہا ہے کہ کیس جھوٹا ہے. اب یہ کیس جو ہے وہ معلوم ہو گیا. میرے ابا مرحوم جو ہے وہ دوسری طرف تھے, انہوں نے لیک کر دیا کہ صلح کر لو, وسیع حسن نے ہاتھ لگا دیا ہے.
تو بہرحال جو وہ اگلی پیشی پر صلح ہو گئی. تو ہم لوگوں کے ہاں جب لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہار جائیں گے یا جیت جائیں گے یا صلح ہو جائے گی. شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس کے یہاں صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یا وہ ہار جائے گا یا ہم کو جہنم میں پہنچا کے دم لے گا. لہذا بہت زیادہ مولوی صاحب احتیاط کی ضرورت ہے. ہر وقت ہوش میں رہو کہ کب شیطان بہکا دے اور تمہارا سب کچھ کیا دھرا. تو اب اتنی دیر ہم نے آپ کی خدمت میں گزارشات کی, 40 منٹ ہو گیا ہے نا, کہ بندوں کے ساتھ نیکی نیکی نیکی. چلو یار کرنا چاہیے, اللہ نے کرا دیا نیکی. شیطنوا نپیائے کے بیٹھا ہے, بہت نیکی کر رہے ہو, آؤ بتاتے ہیں بیٹا. اب اس نے کیا کیا, ہمارے اندر گھسایا. اس پوری گوانڈی میں میرے برابر کوئی ہوگا؟ میں نے ان کے ساتھ یہ کیا, ان کے ساتھ یہ کیا, ان کے ساتھ یہ کیا, ان کے ساتھ یہ کیا. کیا واقعی خلوص سے تھا, لیکن 2-4 سال کے بعد شیطان نے ایسی چابی کسی کہ گھمنڈ میں مبتلا ہوئے, کل کیے کرائے پر اس نے پانی پھیر دیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. کیا کریں کہ اس غرور سے بچ جائیں؟ بس آخری بات اور ختم. کیا کریں کہ اس غرور سے بچ جائیں, گھمنڈ سے بچ جائیں؟ جواب قرآن نے نسخہ دیا ہے. قرآن نے کہا ای دماغ سے نکال دو کہ تم نے کسی کو نفع پہنچایا ہے, ای دماغ سے نکال دو کہ تم نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے. نفع بھی پہنچاؤ گے تو تم اپنے کو, نقصان بھی پہنچاؤ گے تو تم اپنے کو. اچھا اپنے کو فائدہ پہنچا کے کوئی احسان جتاتا ہے؟ کون سا عقل مند آدمی جو اپنے کو نقصان پہنچائے گا؟ کہاں؟ میں نے کہا قرآن کی آیت ہے اور بس مجلس تمام. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. قرآن کہتا اچھا کرو گے تو اپنے لیے, برا کرو گے تو اپنے لیے. یعنی قرآن یہ کہتا ہے یہ دماغ سے نکال دو کہ تم کسی اور کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو, اپنے ساتھ کر رہے ہو. یہ دماغ سے نکال دو عالم کہ تم کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہو, جو کر رہے ہو اپنے ساتھ کر رہے ہو. کون سا عقل مند آدمی اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے؟ صلوات پر محمد. یہ دماغ اچھا کسی کا کھل جاتا ہے, دکھ جاتا ہے, کسی کو آخرت میں ملے گا. لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہے, بہت اچھی بات شیخ سعدی نے کہا, کیا غضب کی بات ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا ہے, مگر وہ اس بات سے غافل ہے کہ میں قتل کی مصیبت سے 2 منٹ میں آزاد ہو گیا اور وہ قیامت تک کے لیے میرے قتل میں پھنس گیا ہے. تو آپ مجھ کو مار بھی ڈالیے تو میرا نقصان کیا کہ اپنا نقصان کیا؟ صلوات بہت سمجھ میں آ گئی نا, 2 دنا 4 ہے. سنیے کہ آدمی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ بھی ہوگا, تو اپنے کو نقصان بھی ہوگا. ایک جگہ جد, اسی لیے ولا تمنن, نیکی کرو جتاؤ مت. کیوں؟ لأن الفائدۃ الیک عائدہ, اس لیے کہ اس کا بینیفٹ تمہیں کو پلٹ کے ملنے والا. جناب عیسیٰ جا رہے تھے, ایک جگہ پتیلا چڑھا تھا, خوب دیکھ ٹھنک رہا تھا, لگتا ہے کوئی شادی وادی ہے. جناب عیسیٰ نے کہا ہاں آج تو شادی ہے, کل ماتم ہوگا. تو ان کے صحابیوں نے کہا کیا مطلب صاحب کا, آج رات ہے کہ دلہنیاں مر جائے گی. اور نبی تھے, ان کو پتا تھا. دوسرے دن پھر ادھر سے گزرے, دیکھا ویسے دیکھ ٹھنک رہا ہے. تو کسی نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہاں آج ماتم ہوگا, دلہن مر جائے گی رات کو. کہنے لگے ہاں بھائی بات تو صحیح ہے, چلو پتہ کیا جائے. آئے اور بھائی سب خیریت جی. اب جناب عیسیٰ سے وخا وخا ہونے لگا. دلہن کا کیا لگا, جی اللہ کا شکر ہے. کہا بھائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہٹو بچو ہوا صاحب. دلہن کے کمرے میں پہنچے جناب عیسیٰ, اور بیٹا سب ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. کیا کیا تم نے رات؟
جو اب وہ کہتی ہے کہ صاحب میں ہجلے میں تھی، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، اور ہجلہ کہتے ہیں اس کمرے کو جس میں دلہن بیٹھائی جائے، تو میں اپنے ہجلے میں تھی، کھانا وانا بھی لا کے رکھ دیا گیا تھا، انتظار میں تھی کہ وہ آ جائیں تو ساتھ کھایا جائے۔ اچھا وہ ہو سکتا ہے اتفاق کہ ایسا مکان رہا ہو کہ جیسے ان لوگوں کا ہے کہ راستہ بھی سامنے سے ہے، تب تک کسی فقیر نے پکار دیا اللہ کے نام پر بھوکا ہوں، تو مجھ کو بڑا عجیب سا لگا کہ بیچارہ پتہ نہیں اس شادی کے ہنگامے میں کون اس فقیر کو دیکھے گا، ہماری کون آج تو ہم جتنا چاہیں گے جو چاہیں گے مل جائے گا۔ تو ادھر ادھر تاکا، دیکھا کوئی نہیں، دھیرے سے پوری سینیاں اٹھایا ہم نے اور گئے بڑھو کو دے دیا، ہم نے کہا اچھا کھا لو۔ چچا نے کھایا، اچھا دلہن کا کھانا بہت بڑھیا رہا ہوگا نا، وہ فقیر آدمی شاید زندگی میں پہلی بار اتنا بڑھیا کھائے ہو، تو کھایا وایا پیٹ بھر کے، کہنے لگا جاؤ بٹیا اچھی طرح سے رہو، اللہ یاد دے۔ بات ختم ہو گئی۔ کہا یہ کیا ہے؟ جناب عیسیٰ نے کہا اس کا لحاف اٹھاؤ، لحاف جھاڑا گیا، سانپ گرا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ سانپ مامور تھا اس کو کاٹنے پر، اور اسی بنا پہ اس کو مرنا تھا، لیکن چونکہ اس نے ایک بھوکے کا پیٹ بھر دیا، اللہ نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا۔ اب بتائیے اس دلہن نے اس فقیر کو کھانا دے کے فقیر پہ احسان کیا کہ اپنے اوپر ہے؟ صلوات بر محمد۔ یہ دین سکھاتا ہے، یہی قرآن کہتا ہے ان احسنتم احسنتم، بولیے لانفسکم، اچھا کرو گے اپنے لیے، برا کرو گے۔ اچھا کچھ شعر ہوتے ہیں لوگوں کو اچھے لگ جاتے ہیں، گنگنایا کرتا ہے آدمی، کوئی آیت ہوتی ہے کسی کو اچھی لگ جاتی ہے، گنگنایا کرتا ہے۔ تو ایک لڑکا تھا، کئی بجے ہوتی ہے نماز یہاں؟ ہاں چل ہم تو ڈر گئے تھے۔ صلوات پر محمد۔ آنے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اترتے نماز ہوتی، مسائل پڑھ لیتے، کوئی ٹینشن تھوڑی تھا۔ صلوات پر محمد۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی پیغمبر تھے، جوان آدمی لڑکا، اس کو یہ آیت بڑی اچھی لگتی تھی اور خوب گنگنائے، ان احسنتم احسنتم بغل میں ایک تو بڑھیا تھی یہودی، اس کو بڑا تاوا ہے، یہ جب دیکھو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، الاپتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھو بیٹا، اب تمہیں بتائی تھا۔ ایک دن آئی بڑے پیار سے، بابو، آپ نہیں مطلب اس کو پیار میں کہا، بابو حلوہ کھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے لاؤ اماں دے دو۔ اس نے ملایا حلوے میں زہر، کہ جاؤ پڑھو ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ اس کو کیا پتا حلوے میں کیا ہے، ناشتہ کر چکا تھا۔ اس نے صاحب جو ہے وہ کہا دوپہر میں کھائیں گے، بڑھیا کا حلوہ لے لیا، گھر سے روٹی لے لیا، پانی رکھ لیا، اپنا جانور لے کے چلا گیا چرانے۔ جانور چل رہے ہیں وہ اپنا کسی پیڑ کے نیچے، تب تک ادھر سے دو ٹھو لڑکے آئے، پریشان حال، پیاس گرمی۔ یہ بیچارہ شریف آدمی کہنے لگا بابو سستائے لو پانی پیو۔ ارے بھیا لاؤ، اس کو کیا پتا کہ اس میں زہر ملا ہے۔ اس نے کہا لو تھوڑا کھا لو کچھ۔ ان دونوں جوانوں نے حلوہ روٹی کھایا، پانی پیا، لیٹے، مر گئے۔ اب ظاہر رسول اللہ کا زمانہ ہے، یہ بیچارہ صحابی، اس کے جو کوئی خطا نہیں غلطی نہیں، پکڑ گیا۔ کیوں ماں؟ کہ صاحب ہم نے کہا تمہارا حلوہ روٹی کھا کے مرے یہ سب بیچارے۔ کہا صاحب وہ تو بات صحیح ہے، مگر پتہ نہیں روٹی ہماری تھی حلوہ ہمارا نہیں تھا صاحب۔ حلوہ کہاں سے لائے تھے؟ کہا بڑھیا نے دیا تھا۔ بڑھیا پکڑ کے آئی، حلوے میں تم نے کیا ملایا؟ تو دیکھ رہی لڑکا زندہ ہے، یعنی اثر نہیں ہوا۔ کچھ نہیں صاحب، میں نے تو پڑوسی ہونے کے ناطے محبت میں دیا تھا صاحب۔ تو اچھا تمہارا حلوہ کھا کے دو لڑکے جوان مر گئے اور تم کہتی ہو کچھ نہیں؟ نہیں صاحب ایسا، کر لے جاؤ بھائی دکھاؤ ان کو۔ اب صاحب مردوں کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی، معلوم ہوا وہ دونوں لڑکے اسی بڑھیا کے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کسی کو نقصان کے چکر میں مت پڑو، اپنا نقصان ہو جائے گا۔
صلوات پر محمد نہ کسی کو غلط رائے دو، نہ کسی کو غلط مشورہ دو. بیوی کو مارنا کیسا ہے؟ نہال بھائی بولیے. مارنا نہیں چاہیے. روایت سنائیں کہ اگر کسی نے بیوی کو ڈنڈے والی چھوڑیے، خالی ہاتھ والی ایک مارتا ہے ریپٹ، ہے نا لکھنؤ کی زبان میں، ہاں تماچا، اللہ جو ہے جنت کے دروغہ کا نام ہے رضوان، اور جہنم کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ مالک. اللہ کہے گا مالک سے، جہنم کے دروغہ سے، کہ ہر تماچے کے مطلب 70 ٹماروں بدلے میں. کیا حال ہوگا؟ تو بہت ہوش میں رہیے، بیوی کچھ کہیے گا مت، سمجھے، جھیل لو. اور کیا، کتنوں خراب بیوی ہو جناب نوح سے خراب تھوڑا ہے، کتنوں گندی بیوی ہو جناب لوط کی بیوی سے خراب تھوڑا ہے. اسی لیے قرآن میں یہ سب قصے ہیں کہ دیکھ کے تھوڑا تم بھی سبق حاصل کرو. خوب. اب ان کو صاحب ایک صاحب تھے، ان کو غصہ آ گیا، بیوی پر اٹھایا ڈنڈا، مار دیا، وہ بےتکا لگ گیا، وہ مر گئی. اب یہ پھنس گئے بیٹا، بڑے پریشان ہے. کہنے کے لئے کیا بات ہے بھائی، کہنے یار کیا بتائیں، وہ بیوقوفی ہو گئی، ایسے ہلکا کیا تھا، وہ بےتکا لگ گیا، وہ مر گئی. کہا سسرال کہاں ہے؟ کوئی قبیلہ جو بڑا ٹائٹ تھا، تو کہنے لگا صاحب جو ہے وہ سدی پور بلاہی پر، ارے نہیں بلاہی کیا کہتے ہیں اس کو، گودام پر ہے سدی پور. ارے تب تو بیٹا بچنا مشکل ہے، وہ سب تو بڑے ٹائٹ ہے، اب تو گئے تم. کہنے لگے صاحب تو کچھ بتاؤیں کیا کیا جائے. کہنے لگے کہ ایک کام کرو، وہ سب جو ہے وہ جیسے تاؤ والے ہیں ویسے غیرت والے ہیں. کہنے تب؟ کہنے اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ غلطی ان کی بہن کی تھی، بیٹی کی تھی، تو وہ کچھ نہیں کریں گے. کہتے کیا کریں؟ کہنے ایک تو بڑھیا خوبصورت لڑکا لاؤ، دعوت ووت کے بہانے وہ مار دو، اور مار کے بغلیے میں لٹا کر کے اب اپنے سسرال والوں کو بتاؤ کہ صاحب قابل اعتراض حالت میں دیکھا، نہیں برداشت ہوا، رائے دے دی. ہمیں بھائی مارا اس نے، تم کیوں پریشان ہو کہ رائے دے رہے ہو؟ یہ ذہن میں رہے، کبھی کسی کو غلط مشورہ مت دیجیے. خیر صاحب، اب یہ آئے گھر، 8 بجا، 9 بجا، 10 بجا، لڑکیاں لاؤٹ بینڈ کی ہے. اب نکلے کہ چلے یار ذرا دیکھیں کہاں رہ گیا. اچھا جو بدماش لوگ ہوتے ہیں نا، کتنوں مصیبت ان کے اوپر پڑے، بدماشی سے باز نہیں آتے. لڑکا غائب ہے، ڈھونڈنے نکلے ہیں، تب تک رستے میں اس کا گھر دکھ گیا جس کی بیوی کا کان تھا، اپنا لڑکا بھول گئے. کہلے یار دیکھیں اس کا کیا ہوا، کٹ کٹایا نکلا. ارے بھائی بہت شکریہ، کیا ہوا؟ کہنے جو تم نے کہا تھا ایک دم سیم وہی ہوا. ہم نے ان لوگوں کو بولا کہ صاحب یہ حرکت تھی، کا ٹھیک کیا، اللہ آپ کو اچھا رکھے، جان بچ گئی. کہنے کے لڑکوا کی لاش کیا کی؟ کہیں رکھے، تھوڑا آدھی رات گزر یا کہیں ادھر ادھر. کہنے دیکھیں کہ اب گئے چادر ہٹایا، معلوم ہوا جنہوں نے رائے دی تھی انہی کا لڑکا تھا. سمجھ میں آیا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم. کبھی بھی کسی کو اس چکر میں نہ پڑو بجھا دیا، بجھا نہیں سکتا کوئی، خود بجھے گا. ممکن ہے سامنے والے کو 2-4 دن کی تکلیف ہو جائے، لیکن جب وسیعسن قیامت میں تم کو ڈنڈا پڑے گا نا، تب سمجھ میں آیا کہ اس کو بجھایا کہ خود بجے. صلوات بر محمد. بس یہ زمانہ ہے شہزادی کا، یہ مہینہ وہی چل رہا ہے. بات ہماری کہاں سے شروع ہوئی؟ سب سے بڑی نیکی، بولیے، اس کے بندوں کے ساتھ کو نفع پہنچانا، اور سب سے بڑی برائی شر اس کے بندوں کو نقصان پہنچانا. اب تک 1 گھنٹے میں کیا سمجھایا آپ کو؟ جھتا جانور، انسانوں میں چاہے جو ہو، نفع پہنچاؤ گے سب سے بڑی نیکی، نقصان پہنچاؤ گے سب سے بڑی برائی ہے نا. دنیا میں
رسول اللہ اور علی کے بعد کس کا نمبر ہے؟ جناب فاطمہ سے بڑا ہے کوئی کائنات میں؟ اب اگر کوئی فاطمہ کو اذیت دیتا ہے، اب سمجھے رسول اللہ نے کیوں کہا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے، بولیے، جب عام آدمی کو اذیت دینا مہا پاپ ہے، عام انسان کو نقصان پہنچانا مہا پاپ ہے، تو جن لوگوں نے فاطمہ کے دروازے پر آگ لگا ان کا گناہ کتنا بڑا ہوگا، ان کا جرم کتنا بڑا ہوگا کہ جس نے فاطمہ کو مجبور کیا یہ مرثیہ پڑھنے پر، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پر پڑتی نا، دن اپنا اجالا کھو دیتے ہیں، مطلب سورج کو گہن لگ جاتا۔ ہاں اللہ اکبر۔ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے سلمہ۔ یہ سلمہ کوئی کنیز ونیز نہیں ہے، ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام ہے ابو رافع۔ ابو رافع بیسکلی رسول اللہ کے غلام تھے، بعد میں پیغمبر نے ان کو آزاد کر دیا تو پھر ایک عام آدمی ہو گئے وہ، پھر ان کی شادی ہو گئی سلمہ نام کی عورت سے، تو اب یہ غلام نہیں ہے، کنیز نہیں، آزاد ہو۔ لیکن سلمہ کو بھی یہ پتا ہے کہ آج جو کچھ ہم لوگ ہیں ان کے بابا کی وجہ سے ہے نا۔ تو سلمہ وہ احسان بھولی نہیں ہے، وہ آتی رہتی ہے، خود نوکرانی نہیں ہے مگر خدمت کا شوق ہے، آتی ہے۔ تو کچھ روایتیں شہزادی کے سلسلے میں سلمہ زوجہ ابو رافع سے بھی منقول ہوئی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں کہ 40 دن شہزادی بستر پر رہی ہے، اس بیچ کبھی طبیعت بگڑ جاتی تھی، کبھی سنبھل جاتی تھی۔ سلمہ کہتی ہیں جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی۔ اچھا آپ بتائیے جس کی پسلی ٹوٹ گئی اور بتایا نہ ہو اس کا عالم کیا ہوگا درد۔ سلمہ کہتی ہیں کہ تکلیف اتنی تھی کہ کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ، مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ میں نے ردا اوڑھی، چادر اوڑھی، گھر سے نکل گئی کہ مولا یہ حالت ہے تو کم از کم مولا تو بتا دے۔ ادھر جا رہے تھے تب تک دیکھا مولا خود ہی آ رہے ہیں۔ اچھا آدمی کا چہرہ بتا دیتا ہے، تو کچھ سلمہ کی حالت ایسی خراب تھی کہ مولا نے کہا سلمہ خیریت تو، یہ کیا ہو رہا ہے تم کو؟ کہا مولا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، مولا اب نہیں لگتا کہ بچ پائیں گے۔ بھائی اتنا سننا تھا، امیر المومنین نے قدم تیز کر دیا، آئے گھر میں آئے۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ بہار میں کہتے ہیں کہ سرہانے بیٹھ گئے، بی بی کا سر تکیے سے اٹھایا، وَوَضَعَهُ عَلَى حَجْرِهِ، اپنی آغوش میں رکھ لیا، بڑی محبت سے آواز دی زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے تب فرماتے ہیں زہرا میں علی پکار رہا۔ بس مولا کا نام سنا آنکھ کھول، آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھ کو آپ سے کچھ کہنا ہے۔ فرمائیے آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا، اور سب کے ساتھ رات کی قید لگی ہے، رات میں رات میں رات میں رات میں۔ یہ کیا واقعاً کیسا لگاؤ ہے آپس میں؟ رات میں دفن کرنے کی وصیت سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا ستائی گئی ہے کہ نہیں چاہتی کہ یہ لوگ ہمارے جنازے میں شریک ہوں۔
تو اس لیے رات میں دفن کی وصیت تو ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے بی بی کا انتقال جو ہوا ہے دن میں ہوا ہے، ابھی اس پر آ رہا ہوں. تو جہاں تک معاملہ جو ہے وہ دفن کا ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ رات میں دفن کیجیے، لیکن نہیں چاہتے کہ وہ لوگ شریک ہوں. لیکن انتقال تو دوپہر کے آس پاس ہوا ہے نا، تو دن میں غسل دینے میں کیا حرج ہے؟ دن میں جو ہے وہ کفن پہنا دینے میں کیا حرج ہے؟ یہ وصیت کیوں؟ اگر آپ غور کریں وہ والی وصیت تو اپنے لیے ہے کہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں، اور غسل وغیرہ کی جو وصیت ہے وہ اپنے لیے نہیں ہے، علی کی محبت میں، علی کی خاطر. کیا مطلب کہ جب رات میں غسل دے رہے تھے، سنا ہے نا مجلسیں ماشاءاللہ ہو رہی ہیں، تو غسل دیتے دیتے مولا چیخ پڑے تھے نا، اور جب بعد میں پوچھا گیا علی کیا ہوا، کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، زہرا نے مجھ کو زندگی بھر بتایا نہیں، فاطمہ جانتی تھی کہ جو علی رات کے اندھیرے میں میرے زخموں کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ دن کے اجالے میں. اور بتاؤں آپ کو خالی پسلیاں تھوڑی ٹوٹی ہیں، وہ جو قنفذ نے کوڑا مارا تھا نا، روایت کہتی ہے جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ہیں ویسے بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا، اور بعض کتابوں میں ہے پھوڑا بن گیا، حتیٰ کہ دملش پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا جو زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوا. فاطمہ نہیں چاہتی کہ علی میرے زخموں کو دیکھے. یہ ساری وصیت تب بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک وصیت ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. وہ کون سی؟ اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ بیٹے. وہ کون سی؟ فرماتے ہیں علی میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے کم سے ہیں، کل نانا سے جدا ہوئے آج ماں سے بچھڑ جائیں گے. علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں، ان کو میری قبر سے سختی سے نہ اٹھانا. نہ باپ ایسا ہے نہ بیٹے ایسے، وصیت کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ماں کی ممتا. اللہ اکبر، مولا چلے گئے. اسماء میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. اور ہم لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں اس بات کو کہ اسماء آئی اور کئی بار پکارا جواب نہیں ملا. یہ تو لاسٹ ایک دن ہم نے کہیں کسی کتاب میں پڑھ لیا اور وہ سمجھ میں بھی آتا کہ جب حالات ایسے ہوتے ہیں نا تو آدمی بہت دیر نہیں رک پاتا. تو اس میں ملتا ہے کہ کچھ ہڑبڑی ایسی تھی اسماء کو کہ بہت دیر نہیں رک پائی، اندر چلی گئی کہ دیکھیں کیا حال ہے. اسماء کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی سر سے پیر تک چادر میں لپٹی اور اندر ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی سے بات کر رہی ہیں. میں نے کہا اس وقت یہ اندر کس سے؟ میں نے کان لگایا تو دیکھا بی بی اپنے خدا سے مناجات کر رہی اور اس میں کہہ رہی تھی پالنے والے میرے بابا کی امت کو بخش دے. فریاد ہے یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کو کتنا خیال تھا آپ کی امت کے لیے، امت نے کیا کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ. اللہ اسماء میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. اے اسماء جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، پھر مرنے کی اطلاع دینا، ہے نا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کا مطلب امام حسن امام حسین نہیں تھے. تبھی تو یہ ہوا نا کہ جب آ جائیں کھانا، یہ آ جائیں گا کیا مطلب ہوا؟ یعنی نہیں تھے.
آج آپ لوگ سب لوگ باہر کے ہیں نا, آپ کے گاؤں سے فون آ جائے کہ بھیا تیری اماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے, تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ صحیح بتائیے چچا کیا حال ہے, بچیں گے نہیں بچیں گے؟ آدمی جہاز سے اس سے اس سے کودتا پھاگتا چھٹی لے کے بھاگتا ہے, کیوں کہ مرتے وقت اماں کے پاس رہے. یہ سب کا مزاج ہے نا. ارے فاطمہ جیسی ماں کا حال ہے, حسن و حسین جیسے بچے کہاں چلے گئے تھے کہ بی بی کو یہ وصیت کرنا پڑی جب آ جائیں. تو یہ جو میں آپ کہنے گا میں نے خود نہیں پڑھا ہے کہیں, دو بزرگوں سے سنا, ایک ایرانی ہے اور ایک آپ کے جونپور محمود الحسن صاحب قبلہ اعلی اللہ, انہوں نے بیان فرمایا, دونوں کو میں نقل کر دیتا ہوں. ایک کہتے ہیں کہ جب بی بی کو یہ احساس ہوا تو حضرت زینب و ام کلثوم کو کسی بہانے سے کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا. نہیں چاہتی تھی کہ مرتے وقت بچے یہاں ہوں. دل چاہتا عرض کروں بی بی آپ کو اپنی بچیوں کا اتنا خیال ہے, لیکن ہائے کربلا کا میدان, 4 برس کی بچی یا حسین. یہ ایک ہوئی. دوسری وہ جو محمود الحسن صاحب قبلہ اللہ, یہ سوال تو ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ بچے کہیں خود سے نہیں گئے تھے, تب کا جناب فاطمہ نے ہٹایا تھا. فرمایا یہاں کیا کر رہے ہو, جاؤ نانا کی قبر پہ چلے جاؤ, اماں کے لیے دعا کرو. اس بہانے سے بچوں کو ہٹایا. ادھر اب روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام حسن حسین علیہ السلام نبی کی قبر پر آئے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ تب تک قبر پیغمبر سے آواز آئی, اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب کسی کے بتانے کی ضرورت ہے, وہاں سے چلے. ادھر اسماء کا کیا حال ہے؟ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں آئی, میں نے کئی آوازیں دی, جواب نہ ملا, میں نے چادر پلٹ دی, دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا, بابا کو سلام کہیے گا, رسول اللہ کو اتنے میں اسماء کہتی میں نے آہٹ محسوس کی کہ جیسے بچے گھر میں آ رہے ہیں. تو وصیت کے مطابق اپنے کو نارمل کیا, سامنے آ گئی اسماء. ہاں اماں کہاں ہے؟ اب اسماء کو تو نہیں پتا نا کہ نانا بتا چکے ہیں. اسماء ہاں اماں کہاں ہے؟ اسماء کو ادھر وصیت پر عمل کرنا تھا, جیسے معلوم ہوتا سنی نہیں رہی ہیں, گئی جلدی سے کھانا ہونا لا کے نکال کے رکھ دیا, بسم اللہ, کیا کھانا کھاؤ. اسماء اماں کہاں ہے؟ کھا لو بتاتی ہو نا. اب سمجھے آپ کہ اتنا اصرار کیوں تھا, کھا سکتے تھے نا, نانا بتا چکے. اسماء بتاتی کیوں نہیں, اماں کہاں ہے اسماء؟ اسماء کو اندازہ ہو گیا, کہتی ہے شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو, آپ بی بی اس دنیا میں نہیں ہے. تمام کیا میں نے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے, امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا. پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور حسین کو ماں سے تھی کہ کہتے امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا, مگر امام حسین ماں کے پائتی آئے, ماں کے تلووں کو پیروں کو امام نے اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا. اماں تمہارا لال آیا ہے, اماں تمہارا حسین آیا ہے, اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح باقی نہ رہے.